السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ساحل ادیم یہ جو اسلامی اسکالر کے نام سے جانے پہچانے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی اس سوال و جواب کی نشست میں یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ جہاں پر 4 سال کی بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو وہاں پر یہ بات کرنا کہ عورت کو منہ نہیں چھپانا چاہیے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت غلط بات ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ جہاں پر 4 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے تو اسے تو مطلب لوہے کے پردے میں باہر جانا چاہیے تاکہ کوئی بالکل دیکھ نہ سکے کون ہے۔ تو بڑی تفصیلاً آپ نے یہ گفتگو ساری فرمائی ہے، آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ دور حاضر میں وہ نام نہاد علماء جو آج کے دن تک عورت کے گھروں سے باہر نکالنے کے حوالے سے، مدرسے، سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے حوالے سے جس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، تو ذرا غور کریں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور معاشرہ ماحول کہاں تک آج قوم کو لے آیا ہے۔ سورہ نور کو گھر کے اندر رکھیں، یہ چیپٹر ہے، اور وہ سٹارٹ بھی ایسے ہوتا ہے، اور سورہ احزاب کو باہر۔ اکارڈنگ ٹو دا ٹلٹ آف دا ہیومن بینگز، جس طریقے سے گناہ کا دور شروع ہوا اور بڑھتے سے بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمیں تو کنسیپچولی سب سے پہلے ہمیں سورہ احزاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یار اس وقت تو اکا دکا ایسا واقعہ ہوگا، اب تو روز ہوتا ہے۔ پہلے کہاں ایسے واقعات ہوتے تھے کہ 4 سال کی بچیاں ریپ ہوتی تھیں؟ عرب میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، اور یہاں پہ تو 4 سال کی بچی نہیں محفوظ، اور یہ کہہ رہے ہیں عورت کا منہ کیوں کور کریں، سورہ نور میں نہیں آیا ہوا۔ ان لوگوں کو تو چاہیے کہ لوہے کے ڈھکنوں میں عورتوں کو باہر بھیجا کریں، جس طریقے سے جو معاملات چل رہے ہیں۔ سو یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر ہم ایک نجی بحث کرنا شروع ہو جائیں کہ معاملات اس وقت کیا تھے کیا نہیں تھے۔ ابھی وہ معاملات اس سے کئی زیادہ بدتر ہیں۔ رہی بات آپ کے سوال کی، تو وہ چیپٹر انڈورز اور آؤٹ ڈورز کے الگ الگ ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ بڑی عجیب آپ نے بتایا کہ انڈور پردہ اور ہے اور آؤٹ ڈور کا پردہ اور ہے۔ یہ تو کسی مولوی نے بھی آج تک کسی سے یہ بات نہیں سنی ان سے، تو یہ بڑا نیا ایک آپ نے کانسیپٹ نکالا ہے اور معاملے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا۔ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر پردہ سچویشنل تھا باہر کا کہ وہ ہراسمنٹ تھی اور اس کی وجہ سے وہ کر رہے تھے، تو اب تو پردے کے اندر بھی عورتیں ہراس ہوتی ہیں، باہر پورا نقاب کر کے بھی پھر بھی ہراس ہوتی ہیں، بلکہ باہر کے ملک میں تو نقاب والی زیادہ ہراس ہوتی ہے۔ وہ منی اسکرٹ میں جائے تو پھر ہراس شاید نہ ہو، لیکن نقاب میں تو وہاں پہ جو اسلاموفوبیا ہے بالکل، وہ تو الٹا اس کو اور زیادہ ہراس کرتے ہیں، تو پھر اس کو تو اتار دینا چاہیے۔ 2 باتیں آپ نے کی، ایک تو کہ یہ نئی بات ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ گھر کے اندر کیا آداب بتا رہی ہے اور سورہ احزاب باہر کے، تو وہ تو آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ بہرحال یہ بات نئی ہے کہ نہیں، یہ 1400 سال سے اس بات پہ تو اجماع امت ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ سورہ جو احزاب ہے وہی ہے پردے کی اصلی آیت۔ یہ تو بعد میں ایک بڑی ریسنٹ بحث ہے علماء کرام کی کہ سورہ نور، بلکہ یہ 1% فریکشن کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتی علماء کرام کے کہ جو پردے کی آیات ہیں وہ سورہ احزاب سے آ رہی ہیں، جو پردے کے احکام ہیں وہ سورہ احزاب کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو سچویشنل ہیزرڈ جو ہے وہ ابھی بڑا ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو پردہ کرے گی وہ زیادہ ہراس ہوگی تو اس کو پردہ ہی اتار دینا چاہیے۔ پہلی بات تو ہراس مسلمان عورت جو ہے وہ یہی تو وہ کیس کر رہے ہیں کہ ہراس ہوتی ہے اس لیے وہ پردے کی آیت اس کے اوپر فٹ کرنی ہے آپ نے۔ سورہ احزاب تب ٹریگر کریں جب ہراسمنٹ ہو رہی ہو، تو اگر آپ یہ خود ہی مان رہے ہیں کہ آپ تو مسلمان عورت ہراس ہی ہو رہی ہے تو پھر تو یقیناً ہو گیا سورہ احزاب کا ہی دور آ گیا، اس کا مطلب ہے۔ یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا آپ تو مسلمان عورت پہچانی جائے گی تو ہراس ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ پردہ اتار دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ والا دور اکراس دا بورڈ آ چکا ہے کہ ایٹ لیسٹ ویسٹ میں تو آ چکا ہے کہ اگر آپ نقاب میں جائیں گی اور پہچانی جائیں گی کہ مسلمان ہیں تو پھر آپ اس عورت کو ہراس کیا جائے گا۔ اس موقع کے اوپر نعوذ باللہ یہ وہ نکال لیجئے توجیہ کے چونکہ ہراسمنٹ واز دا کیس، سو اب عورتیں ننگی ہو جائیں، سو بچ جائیں گی، سو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک وشیس سرکل کے اندر چلے گئے ہیں۔ اسی لیے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس جرح کو شروع ہی نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کسی ایک موقع کے اوپر فٹ کر دینی۔ اب وہ موقع اس لیول پہ آ گیا کہ وہ مسلمان منہ کے بل گریں گے اگر انہوں نے یہ سوچا کہ ہراسمنٹ کی وجہ سے پردہ آیا تھا، اب ہراسمنٹ بڑھ گئی ہے تو پردہ اتار دیں۔ مطلب دس از بیانڈ illogical۔ مطلب یہ والا لاجک کسی بھی جگہ کے اوپر آپ ٹھہرا کے کوشش کریں، باقی کسی احکام پہ کہ جی چونکہ
مسلمانوں کو اسرائیل مارنا شروع ہو گیا تو جہاد بند کر دیں. مطلب یہ بالکل وہی بات آپ نے کی, کیونکہ جیسے انہوں نے آپ گنیں ڈالنی ہے تو ہم نے چونکہ گنیں اٹھائی تھیں تو جہاد شروع ہو گیا تھا ہمارے خلاف. اب چونکہ وہ ایٹم بم لے آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بندوقیں پھینک دیں. بالکل بالکل لٹرلی یہ والا لاجک ہے اس کے اوپر. اور اسلام کے 0 سے لے کے 100 تک تمام احکام لیں, اس کے اوپر یہ لاجک لگائیں تو ہمیں تو بالکل ہی کہانی ختم کر دینی چاہیے. ہمیں اپنے حلیے بدل لینے چاہیے, بالکل یہودی ہو جانا چاہیے, ہمیں اپنے کلمہ بھی پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہاں پہ مسلمان ہونے کے اوپر ہی مسئلہ ہے. سب کچھ ان کے تابع کر دیں, ہاللویہ گانا شروع کر دیں, جا کے چرچوں میں ڈانس شروع کر دیں. مطلب آپ نے تو جو سرا پکڑا ہے اس کے بعد تو ایک ایک کر کے آپ نے سب کچھ ہی ختم کر دینا ہے. تو یہ تو ہمیں اسٹینڈ لینا پڑے گا کہ اگر ہم ہراس ہو رہے ہیں تو ہمیں دگنا اسلام پریکٹس کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ اپنے ایمان کی تکمیل تو کریں. مجھے تو پتہ ہے اجتماعی طور پہ تو نہیں کرتے مسلمان, مگر یہ بات تو پکی طے ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہاں مسلمان دیکھ کے ہراس ہوتے ہیں اب کہ وہ مسلمان پہچانا جائے, تو پھر تو آپ ہی کا مقدمہ آپ ہی کے سر پہ آتا ہے کہ پھر تو اس سورہ احزاب ہی کے اوپر پردہ فٹ کرنا پڑے گا کہ جو احکام سورہ احزاب کے آئے ہیں پھر ہمیں وہ لینے پڑیں گے. بیکاز آپ نے کہا ایک طرف کہ وہ سچویشنل آیت تھی, اور ایک طرف ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ سچویشن اب بالکل افریقہ میں بھی وہی ہے, امریکہ میں وہی ہے, ایشیا میں وہی ہے. تو پھر تو سورہ نور چھوڑیں, پھر سورہ احزاب کی طرف ہی آئیں. جو پہلا سوال تھا آپ کا, میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح کر دوں کہ سورہ نور کے اس چیپٹر کو پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انڈور ہے, کہ جب گھر میں کسی کے داخل ہو تو اجازت لے کے جاؤ, اور اگر وہ کہیں کہ مت آنا تو واپس لوٹ جاؤ. اور اگر بھائی شوہر کے بھائی ہوں تو اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں اس جو ہے نا احکام میں آئی ہیں. عورت کون کون سے جسم کا حصہ دکھا سکتی ہے, اپنے سسر کو, اپنے شوہر کو, اپنے شوہر کے بھائی کو, اپنے باپ کو, تمام محرمات بتا دی. اس کو سامنے کی بات ہے کہ یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی. اور اگر یہی لوگ باہر کھڑے ہوں گے تو پھر ظاہر یہ والے احکام نہیں چلیں گے, کیونکہ باہر پھر وہ والا بندہ بھی ہوگا جس کو اجازت چاہیے تھی گھر میں آنے کی. کیونکہ ایک دو اس کو اجازت مل گئی, اور وہ میں فار ایگزامپل میرا بھائی آتا ہے گھر میں تو میری بیگموں کے اوپر کوئی اور احکام کا اطلاق ہوتا ہے, وہ دیور ہے ان کا, مگر میرا دوست آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہی سورہ احزاب کی آیتیں لگتی ہے پھر, کیونکہ اب وہ باہر کا بندہ آ گیا. اب میرے بھائی, میں اور میرے ابا جی اور میری بیگم کے ابا جی ساتھ لے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم 4 بندے تو نہیں ہیں نا, تو وہ وہاں پہ سورہ نور پریکٹس کرتے رہیے کیونکہ میرے تو گھر والے ساتھ ہیں, وہ باقی کے لوگ بھی تو ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے سورہ نور میں. سورہ نور میں اگر ایسا کوئی ایک بھی رشتہ بتایا گیا کہ نامحرم ہے, بالکل ہی نامحرم ہے, بالکل دوست یار ہے شوہر کے, یا پھر 3rd کزنز ہیں, اس کے اوپر پھر سورہ نور کے اندر کوئی رشتہ نکال کے دیتے ہیں تو میں کہہ دوں گا ہاں وہ بھی آؤٹ ڈور ہے. ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے گھر کے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے کہ اب عورت جب گھر میں ہوگی تو ظاہر مرد تو ہوں گے, اس کے سسر ہوگا, اس کا شوہر ہوگا, اس کا شوہر کے بھائی ہوں گے, اپنا جو بھائی اپنے ابو کے سامنے اس نے کیا کس طریقے سے رہنا ہے, اپنے زینت کیا چیز ہے جو دکھا سکتی ہے کیا نہیں دکھا سکتی. دس از اے ویری نیچرل ڈسپوزیشن. اس کو پڑھتے ہی نیچرلی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار گھر کے اندر کیا آداب کی بات ہو رہی ہے. I hope I have made you understand. بہرحال آپ کا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ کیا نئی بات ہے, نہیں, یہ بالکل نئی بات نہیں ہے. یہ نئی بات ہے کہ سورہ نور ہی پردے کا چیپٹر ہے, اس کے علاوہ پردے کی جتنی باتیں کی گئی ہیں اس کو پردے میں مت ڈالیں. یہ ایک بالکل نئی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام کی فلسفی کے خلاف ہے کہ 2 چیزوں پہ فلسفہ ٹکرا رہا تھا ہمارا. ایک, قرآن کی کوئی بھی آیت تو اپنی مرضی سے فارغ کر دیں کہ نہیں یہاں پہ ہم نے مضمون میں ڈالنی نہیں. یہ کون سا یہ جرت کیسے آئی مسلمانوں کے اندر؟ صرف نبی کو یہ اجازت کہ کس موقع کے اوپر کس مضمون کو کمبائن کر کے احکام جاری کیے جائیں. ہم میں سے کون سا ایسا بندہ, ہم میں کیا کسی صحابی کو بھی ضرورت نہیں. دوسرا جو آپ نے جہاں پہ یہ فلسفہ ٹکراتا ہے کہ پردے کا حکم آیا ہی کیوں, یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسفہ سب سے پہلے تو انسان عورت کا جسم کے سے پہلے اس کا منہ کور کرنا چاہیے. ساری کی ساری اٹریکشن تو آدمیوں نے فتنہ منہ سے نکالا ہوا ہے عورت کا. ورنہ آپ خود سوچیں جسم کے تمام حصوں کے اوپر کوئی ایک انڈسٹری نہیں کھلی سوائے پورنوگرافی کے, اور جسم کے خالی اس حصے کے اوپر $1 ٹریلین انڈسٹری کاسمیٹکس کی پیسے کما رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ فتنہ ادھر سے پھیلا رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ دکھا دو اور باقی سارا کا سارا کچھ جو ہے سورہ نور سے پکڑ لو. یہ عجیب سی بات ہے. سارا فتنے کی جڑ جو ہے وہ خاتون کا چہرہ ہے. فلسفے میں آپ جائیں, فلسفی آف اسلام, تو ٹریگر ہی اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے. یہ صرف چہرے کا حکم آیا ہوتا اور کوئی حکم نہ آیا ہوتا تو ہم کامن سینس سے باقی کا جسم کور کر لیتے کہ ہاں یار اسے تو فطرہ پہلے. تو ہمیں یہاں پہ کامن سینس کیوں نہیں رہتی ہماری؟ اور ایک اور جرابی کی رہتی ہے کہ حج میں چونکہ چہرہ کور کرنے کا اور نہ کور کرنے کا حکم ہے, یہ بھی ایک جرا ہوتی ہے کہ حج میں تو عورت اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر حج میں اور بھی بڑا معاملات ہوتے ہیں. وہ پھر باقی کے روزے میں تو ہم کھانا نہیں کھاتے, باقی کے دنوں میں کیوں کھانا پھر کھا رہے ہوتے ہیں؟ ہر حکم کے اندر اس کی اپنے باؤنڈریز اور نیو اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ وہ باقی کی چیزوں سے مبرہ ہوا ہوتا ہے. So there are things which you have to see in a bigger picture.
and relate it to the core philosophy of Islam as to why any order comes down to human beings. If you cannot correlate these two things, تو پھر تو بحث کی تو مطلب کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا کہ ہم کہاں کر سکیں, اور اسی لیے بحثیں کھل رہی ہیں.